جب نصارہ نے بیت المقدس پر قابو کیا، مسلمانوں کا قتل عام کیا سب۔ جب سلام الدین ایوبی نے اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد اور اللہ کے فتح سے جب دوبارہ بیت المقدس کو لے لیا، اس نے وہی بدلہ نہیں لیا جیسے لیا تھا، بلکہ اس نے درگزر کیا، یہاں تک کہ نصارہ نے یہودیوں کی جو عبادت گاہ تھی اس پر کچرا نہیں کیا تھا، اپنے آدمیوں سے کہا یہ یہودیوں کی عبادت گاہ، اس کو صاف کرو۔ نصرانی عورت کا بچہ گم ہو گیا، بے چین پھر رہی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ کیا ہوا اس کے ساتھ، پتہ چلا اس کا بچہ گم ہو گیا۔ اس کے ساتھ شامل ہوئے اس کا بچہ تلاش کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اس کا بچہ مل گیا، اس کو دے دیا۔ نصرانی ہے۔ بدلہ لینا شریعت نے اجازت دی ہے، کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے اور اس کی تکلیف دی، تمہیں اختیار ہے تو بدلہ لے سکتے ہو، لیکن جتنی تکلیف پہنچائی اتنی ہی مقدار کا بدلہ لے سکتے ہو، اسے زیادہ نہیں۔ ایک بزرگ تھے، انتقال ہو گیا، مولانا عبید اللہ صاحب ہمارے تبلیغ کے بزرگوں میں سے تھے، یہاں تھے۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو یہاں نیو ٹاؤن کے اندر مدرسے میں دارالحدیث میں طلباء کو جمع کیا۔ اس وقت بہت زیادہ بڑی تعداد میں طلباء نہیں ہوتے تھے، اور بیان فرمایا۔ بیان کا عنوان بدلہ لینا تھا۔ فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کا دانت توڑا ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے تم بھی اس کا دانت توڑو، لیکن جس قوت سے اس نے دانت توڑا ہے اس قوت سے پھر جو دانت توڑا ہے وہی دانت توڑو۔ اگر زیادہ قوت استعمال کی، وہ دانت کے بجائے دوسرا دانت توڑ دیا، اب تم ظالم ہو گئے، وہ مظلوم ہو گئے۔ اب اس کو اختیار مل گیا کہ بدلہ کیا ہے؟ حوصلہ شکنی کی ہے، بدلہ لے سکتے ہو لیکن درگزر کرو، معاف کرو۔ کیوں؟ ہمیں ساتھ رہنا ہے، اکٹھے رہنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپس کا سلوک یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ ہم ابھی بنگلہ دیش جا رہے تھے تو مولانا احسان صاحب نے ہمیں ہماری جماعت کی 6 آدمی کی جماعت ہی بٹھایا کمرے میں، اور ہمیں ہدایات دے رہے تھے۔ فرمایا کہ اس امت کو نقصان پہنچا ہے جب آدمی اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے۔ پھر فرمایا اصلیت کیا ہے؟ میری قوم، میرا قبیلہ، میرے علاقے والے، میرے زبان والے، میرے گھر والے، یہ آدمی کے اندر جب بات آ جاتی ہے یہ امت کو توڑ دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، سلمان رضی اللہ تعالیٰ فارس کے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ حبشہ کے تھے، کوئی اوس کا تھا، خزرج کا تھا، کوئی مہاجر تھا، کوئی انصار تھا، سب اکٹھے تھے۔ مزاج الگ الگ تھا لیکن اکٹھے رہتے تھے۔ کیا؟ برداشت کرنا، سہ جانا، کوئی بات نہیں، میرا بھائی ہے، میرا ساتھی ہے۔ آدمی دوسروں کی غلطیوں کو نہ دیکھے، جب دوسروں کی غلطیوں پر نگاہ جم جاتی ہے، جب آدمی کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ غلطی اس کے اندر ہے، میرے اندر نہیں ہے، میں اونچا ہوں یا نیچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے جو اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برتر کر دے گے۔ من تواضع للہ رفعہ، اللہ اس کو اونچا کر دے۔ اپنی حیثیت کو مٹا دینا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی مخاطب کی دل آزاری نہیں کرتے تھے، کبھی بھی۔ اس نے غلطی کی ہے، بہت غلطی کی، کوئی ایسی بات نہیں فرماتی۔ اصلاح کرنا ضروری ہے، طریقہ، انداز، لہجہ، الفاظ کیا ہونے چاہیے۔ شخص آیا اور مسجد نبوی کے اندر، حدود کے اندر صحن ایک حصہ چلا ہوا تھا مسجد نبوی کا حضور کے زمانے میں، اور ایک حصہ بغیر چھت کے تھا، کچی تھی مسجد، فرش بھی کچا تھا۔ آگے پیشاب کرنے لگا، دیہاتی تھا، دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ایسے سیدھا سادے، بہت پہلے کی بات ہے، کئی سال پہلے ایک جماعت چلی گئی لاس اینجلیس، تھے دیہاتی، پٹھان تھے سارے، وہاں پر مسجدیں نہیں تھیں، ایک موٹل چھوٹی سی ہوٹل ہوتی وہ لی، اور وہاں سارے کموڈ تھے اندر۔ اب یہ استنجا کیسے کریں؟ ایک نے باہر پیچھے کی طرف گلی دیکھ لی، اس نے سب کو بلایا، آ جاؤ آ جاؤ، اور وہ سارے استنجا کرنے لگے وہاں پر۔ کسی نے کھڑکی سے دیکھ لیا، پولیس کو بلا دیا، وہاں تک ہی انتظام ہے، نظام ایسا ہی ہے، نظم ایسا ہی ہے وہاں کا، پولیس آ گئی اور سب کو گرفتار کر لیا جج کے سامنے۔ جج عورت تھی، یہ کیا کیا؟ تو ان کے جو امیر تھے، ڈاکٹر تھے، انگریزی جانتے تھے، اس نے کہا ان پر جرمانہ لگے گا۔ ان کا میں پہلی بات کہوں کہ ایسے علاقے سے آئے ہیں جہاں سے کموڈ نہیں ہوتے، وہاں کھلا میدان ہوتا ہے، وہاں جا کے کرتے ہیں سمجھا، اور ابھی پہنچے ہیں، ہوٹل لی ہے، اب یہ عادت بنے گی آہستہ آہستہ۔ اس عورت کو بات سمجھ میں آ گئی، اس نے کہا چونکہ آپ لوگ دیہاتی ہیں، دیہات سے آئے ہیں، یہاں کی چیزوں سے واقف نہیں ہیں، آپ جب اپنے ساتھیوں کو عادی بنائیں یہاں کا۔ اس نے انگریزی میں جملہ کہا when in Rome do as the Romans do۔ تو پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا کوئی جرمانہ نہیں، کچھ نہیں، سب چیز بھی معاف کر دیا، لیکن آئندہ خیال رکھنا۔ دیہاتی تھا، مسجد نبوی کے حدود میں آ کر پیشاب کرنے لگا۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، مسجد نبوی میں۔ صحابہ بھاگے، حضور نے روک کے ٹھہر جاؤ، کرنے دو، درمیان میں لوگوں کی تکلیف ہو جائے گی، فارغ ہونے دو۔ وہ فارغ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا، کوئی ڈانٹنا نہیں، کوئی ٹوکا ٹاکی نہیں، کوئی گرفت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے آئے؟ جگہ سے۔ کس سے ملنے آؤ؟ کیسے ملنے آؤ؟ اب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تعارف کر رہا ہے، اللہ پاک ہے، کوئی کمی نہیں اللہ میں، کوئی کجی نہیں، کوئی نقص نہیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے ہم نے یہ جگہ بنائی ہے، پاک بنائی ہے، اللہ پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، پیشاب گندا ہے، ناپاک ہے، تم نے جو پیشاب کر لیا جگہ ناپاک ہو، اب دیکھنا ہم کیسے اس کو پاک کرتے ہیں۔ اس شخص کے سامنے صحابہ سے فرمایا اس جگہ کو پاک کرو، وہ گندی مٹی ہٹائی، پاک صاف ستھری مٹی اس کے سامنے ڈال دی، بس اتنی بات ہے۔ طریقہ کیا ہونا چاہیے سمجھانے کا؟ مامون رشید کو کسی نے دین کی بات سخت لہجے میں، سخت الفاظ میں، دین کی بات، مامون رشید ہارون رشید کا بھائی تھا، سخت بات کہتی، دین کی بات کہی سختی سے۔ مامون رشید نے کہا دیکھو، اللہ نے تم سے بہتر کو مجھ سے بدتر کے پاس بھیجا،
یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تم سے بہتر، مجھ سے بدتر فرعون کے پاس بھیجا، اور یوں فرمایا قولا قولا لینا، نرمی سے بات کرنا۔ فرعون کے پاس جو یوں کہنا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے نرمی سے بات کرنا، انداز، لہجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی مخاطب کی دل آزاری نہیں فرماتے تھے۔ تکلیف دی اس نے، اس کے نتیجے میں اس کا بدلے میں کیا کرتے تھے؟ عبداللہ ابن ابی بن سلول رئیس المنافقین کتنی تکلیف پہنچائی، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج کے ہم پڑھ لیں گے، یوں کیا جب احد میں جا رہے تھے 300 آدمی توڑ کر اسی وقت واپس مدینے لے کے چلا گیا، اور بہت ساری تکلیفیں پہنچائی۔ انتقال ہو گیا، مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مر گیا تو ختم ہو گیا معاملہ؟ نہیں، اپنا جبہ مبارک اتار کے اس کے جنازے کے اوپر رکھ دیا، شاید اللہ کو رحم آ جائے۔ دل کتنا صاف تھا۔ احد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، گڑھے میں بھی گر گئے، دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، بہت تکلیف تھی۔ کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، سمجھے کہ اب کام ہو گیا ان کا، بد دعا ہو رہی ہے۔ کس کی بد دعا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بد دعا کی؟ یوں فرمایا اے اللہ یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، آپ ان کو ہدایت عطا فرما۔ جو زخمی کر رہے ہیں، زخم دے رہے ہیں، ان کو بد دعا نہیں دے رہے، ان کو دعا دے رہے ہیں۔ حضور کی تعلیمات ہیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے، میرے لیے۔ کیا ہے؟ اکٹھا رہنا ہے۔ اس وقت معاشرے کے اندر عدم برداشت، کسی نے میرے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دی، طبیعت کے خلاف بات کر دی، تو اس کو برداشت نہیں کرنا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کر دیا، کیوں کیا؟ اب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، سہ جاؤ، صبر کرو، صبر کرو۔ صبر ایمان میں سے ہے، بلکہ بعض سے لوگ کہتے ہیں یہ ایمان ہے۔ صبر حضور نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ اجعلنی صبورا، اے اللہ مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا بنا دے۔ اور اللہ نے ترغیب دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے، ایسے آپ بھی صبر کریں۔ آدمی جب صبر کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، وقت تو گزر جاتا ہے، کون صبر کرے گا؟ فرمایا اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، زندوں میں سمجھ ہی نہیں، پھر نہ کسی بات کی خوشی ہے نہ کسی بات کا رنج ہے۔ کتنے دن اس دنیا میں رہنا ہے؟ آخر جانا تو ہے نا، موت تو ہے، ختم۔ یہاں کی تکلیف بھی ختم، یہاں کی راحت بھی ختم۔ جنازہ جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، یا اس کی وجہ سے راحت ملی یا اس نے راحت پائی۔ موت آ گئی، جو مشقت میں تھا وہ تو ختم ہو گئی، یا جو اس کی وجہ سے لوگوں کو مشقت آ رہی تھی، تکلیف ہوتی، وہ بھی ختم ہو گئی، مر گیا۔ کسی کی طرف سے کوئی تکلیف آئے، مشقت آئے، بہت کچھ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آدمی صبر کرے، برداشت کرے، درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے اگر تم چاہتے ہو تم کو معاف کیا جائے تم بھی معاف کرو، تم چاہتے ہو تم پر رحم کیا جائے تم رحم کرو۔
اگر تم چاہتے ہو تمہارے گناہوں پر پردہ رکھا جائے تو تم لوگوں کے گناہوں پر پردہ رکھو. یہ بھی عجیب بات ہے، اگر کوئی غلطی کسی کی پتہ چل جائے اس پر ٹوٹ پڑے سارے، یا یہ اس کی تشہیر کی جائے. فرمایا پردہ پوشی کرو، چھپاؤ، پردہ دری مت کرو. کتنے سخت الفاظ ہیں. اگر تم نے کسی کی پردہ دری کر دی، اس کا پردہ چاک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں گھر بیٹھے بھی رسوا کر دے. چاک. ہم خود سوچیں ہم کتنے خود گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمائے جس عیب میں خود مبتلا ہو تمہیں دوسروں میں نظر آئے تو خاموش رہنا، پہلے اپنی تو اصلاح کر لو. ہم خود گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، گندگی کے اندر مبتلا ہیں، غلط چیزوں میں مبتلا ہیں، اور پھر ہمیں صرف دوسروں کی فکر ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول نجات کس بات میں ہے؟ فرمایا اگر گھر تمہارا گنجائش دے گھر میں بیٹھے رہو، زبان کو قابو میں رکھو، گناہوں کو اپنی غلطیاں کو یاد کرتے رہو، اپنے آپ کو پڑھتے رہو، اپنا محاسبہ خود کرتے رہو. رہتی ہے میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا غلطیاں ہیں، بجائے اس کے ہم لوگوں کی خامیاں تلاش کرتے رہیں. عیب جوئی منع کیا ہے. ولا تجسس، محبت کر لے جاؤں گا. وہ مت لگاؤ، تلاش مت کرو، عیب جوئی مت کرو، تلاش مت کرو کہ اس کے اندر کیا غلطی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو کہ ضمیر مسلمان بھی اللہ کے اللہ نے کر دیا ہے. ہم نے اس کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ لیا، گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن توبہ کرتے ہوئے تو ہمیں اس کو نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی، پتہ نہیں اللہ کو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. وہ جانے اللہ جانے، مجھے تو اپنی فکر کرنی ہے، میرا ہاتھ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات بتائی ہیں ہمیں اس میں یہی ہے ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھو. میں سب سے کمتر ہوں، کام آسان ہو جائے، ورنہ یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا. بے عیب ذات صرف ایک اللہ کی ہے. اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں. سبحان اللہ. اور اللہ نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے ان کے اندر معصیت کا جذبہ نہیں رکھا، گناہ کر ہی نہیں سکتے، جذبہ ہی نہیں ان کے اندر. فرشتے ہیں وہ. اور انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، وہ جو کریں نیکی ہے. انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ محفوظ ہو گئے. باقی ہم بچے ہیں. اگر ہم اپنے درمیان میں بے عیب تلاش کریں گے، ایسا مل جائے جس میں کوئی خامی نہیں، اگر اپنے درمیان میں ایسا تلاش کریں گے تو آتا ہے اکیلے رہ جائیں گے، تنہا ہو جائیں گے، پھر کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا. کرنا کیا ہے؟ خوبیاں دیکھنی ہیں، خامی دیکھنے کی ہم ہیں. میں ہوں خامی میں اپنے آپ کو دیکھوں. ایک بزرگ گزرے لاہور کے، ان کا نام تھا بھائی دیدار، انتقال ہو گیا. ہمارے بزرگوں میں سے تبدیلی تو مشہور ان کے بارے میں یوں کہتے تھے کہ دیکھو جب ایک انگلی اشارہ کرتا ہے ایسے تو یہ تین انگلی اپنی طرف اشارہ کرتا ہے. تین گنا میرے اندر ہے، تین گنا میرے اندر ہے. اپنی فکر کریں میرے اندر یہ خامی ہے، ہم اللہ سے مانگیں. لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ ذمہ کا معاملہ کیا ہوا ہے، پردہ رکھا ہوا ہے. اگر اللہ یہ پردہ چاک کر دے نا تو کچھ بھی نہیں رہے گا باقی.
مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ تو اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، پردہ چاک ہو جائے کوئی یہ بھی پسند نہ کرے گا کہ ہماری طرح کوئی تھوکے، اللہ نے پردہ رکھا ہے۔ حضور اس میں یہ دعا بھی بتائی سکھائی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ اللہ مستر اولادنا و من رواتنا، اے اللہ میرے گناہوں کو ڈھانک کے رکھ، اللہ نے ڈھانکا ہوا ہے میرے گناہوں، اور میرے خوف کو امن سے بدل دے۔ گناہوں کی وجہ سے ابھی جو پریشان ہو جاتا ہے، پریشانی آتی ہے، سب دیکھ رہے ہیں بنا کر چپ ہو جاؤ۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے گناہوں کے بہت گناہ ہو اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن جو گناہوں کی وجہ سے پریشانی آتی ہے اس میں کوفت، مصیبت، تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے، بے چینی، پریشانی۔ اور اگر اس لیے آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنا قرب دینا چاہتے ہیں، اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، تو اس ہوتی ہے صورتاً کوئی مصیبت پریشانی صورتاً، لیکن وہ ذریعہ بنتی ہے اللہ کے قرب کا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا، تعلق مع اللہ بڑھانے کا، مطمئن ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے ہے، الفت میں برابر ہے، وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے، دل میں مزہ ہو، آدمی مطمئن ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ ہاں ہم چونکہ کمزور ہیں، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت کی ہے، مل کر رہنا، آپس میں قطع تعلق مت کرو، آپس میں بے رخی اختیار مت کرو، باہم دشمنی اور بغض مت اختیار کرو، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اللہ کے رسول ہم سے فرما رہے ہیں مل کر رہو، بھائی بھائی بن کے رہو، بغض، حسد یہ دل کی بیماریاں ہیں، اس کو چھوڑو، نقصان کس کو ہوگا؟ اسی کو ہوگا جو کر رہا ہے۔ ہاں تکلیف پہنچی ہے کسی کی طرف سے کوئی بات نہیں، ہاں بعض ایسی تکلیف پہنچتی ہے شدت کی، آدمی ایسا نقش ہو جاتا ہے اس کے دل میں، وہ تکلیف ہوتی، انسان ہے، بشر ہے۔ احد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، بہت صدمہ تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کی سب سے پہلے نماز جنازہ پڑھائی، پھر جنازہ وہیں باقی رکھا، پھر ایک ایک کر کے 70 شہید ہوئے تھے، ایک ایک کو لے کر آتے، اس کی نماز جنازہ ہوتی، پھر لے کر جاتے ہیں دوسرے پر، ایسے سب کی ایک ایک مرتبہ نماز جنازہ ہوئی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کی 70 مرتبہ حضور نے نماز جنازہ پڑھی، اللہ کو تسلی دینی پڑی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو تسلی دینی پڑی، بہت صدمہ تھا۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو آتے آتے فرمانے لگے سب کے لیے رونے والا ہے اور میرے چچا کے لیے کوئی رونے والا نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جس نے نیزہ مار کے شہید کیا تھا وحشی، وہ آ گیا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، صحابی بن گئے، اللہ اکبر، شہید کیا حمزہ رضی اللہ عنہ کو، اور اللہ نے ان کو صحابی بھی بنا دیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو گئے، میرے صحابی بن گئے، آیا کرو میرے پاس، لیکن سامنے نہ بیٹھا کرو،
اوٹ میں پیچھے، کیوں؟ تم سامنے آؤ گے تو مجھے زخم ہرا نہ ہو جائے، اس لیے تم پیچھے بیٹھے۔ ہوتا ہے ایسا، کسی کی طرف سے بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن تعلیم یہی ہے پھر بھی اپنا دل صاف رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی مجلس میں، دیکھو ابھی یہاں سے آدمی داخل ہوگا دروازے سے، جنتی ہے جنتی۔ وہ صحابی داخل ہوئے، وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو صحابہ اس کی طرف دیکھنے لگے، یہ جنتی ہے، اللہ کے رسول فرما دے جنتی ہے۔ آ گیا ایک صحابی پہنچا ان کے پاس، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ آج بھی ایسا عجیب معاشرہ ہو گیا ہے، کوئی مہمان آئے بڑی مصیبت ہوتی ہے، کیا آ گیا کس وقت آ گیا، بیوی ادھر شور مچا رہی ہے، اتنی مشکل سے تو روٹی بنائی۔ جو مہمان آتا ہے نا، جس سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے یہاں مہمان بھیجتے ہیں۔ کسی کے یہاں مہمان آتا ہے اپنے مقدر کا رزق لے کر آتا ہے، جب جاتا ہے تو گھر والوں کے گناہوں کو لے کے جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت آتی ہے مہمان آتا ہے تو۔ حضور کے زمانے میں کوئی ہوٹلیں نہیں، کوئی بازار نہیں جہاں لوگ کھانا کھائیں، وہ تو گھروں میں جا کے کھاتے تھے۔ نہیں ہوتا تھا کوئی تو حضور سے اعلان فرماتے، میرا مہمان ہے کون لے کے جائے گا اس کو؟ پہلے اپنے گھر میں پوچھتے ہیں، کچھ فاقہ دان کرو، کچھ نہیں تو اعلان کرتے ہیں میرا مہمان ہے کون لے کے جائے گا؟ ایک لے کے گئے مہمان کو کہ حضور کا مہمان لے کر آیا ہوں، کچھ ہے کھانے کو؟ کہا اتنا ہے کہ اسے بچے کھا سکیں۔ تو کہا دیکھو بچوں کو تو بہلا کے سلا دو، جتنا کھانے کو ہے سب لے کر آؤ مہمان کے سامنے، پھر چراغ صحیح کرنے کے بہانے سے بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا۔ مہمان کھائے گا، ہم ہاتھ منہ چلاتے رہیں گے، مہمان سمجھے گا اندھیرے میں یہ بھی کھاتے ہیں، مہمان کا پیٹ بھر جائے گا۔ اس واقعے کی صرف اللہ کو خبر تھی نا، رات کا اندھیرا ہو گیا، صبح کو اللہ نے وحی بھیج دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے رات کا عمل اللہ کو بہت پسند ہے، خود حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ترجیح دے رہے ہیں دوسروں کو۔ یہ صحابی نے کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، کہا آجائے مہمان بن، دن میں رات میں دیکھتے رہے، کیوں؟ جذبہ شوق، اللہ کے رسول ان کے بارے میں فرما رہے جنتی ہیں، وہ کون سا عمل ہے میں بھی کروں، میں بھی جنتی بنوں۔ دن میں رات میں جب 3 دن پورے ہوئے تو کہا میں نے اللہ کے رسول سے آپ کے بارے میں سنا جنتی ہیں، مجھے شوق ہوا کوئی خاص عمل میں بھی کروں، لیکن جو آپ کر رہے وہ تو میں پہلے سے ہی کر رہا ہوں، مجھے تو کوئی الگ عمل نظر نہیں آیا، آپ ہی بتاتے ہیں کون سا ہے، کوئی الگ عمل نہیں۔ ہاں جب رات سونے کے لیے لیٹتا ہوں اپنے دل کو سب کی طرف سے صاف کر دیتا ہوں۔ عجیب تو عمل ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آپ کے بارے میں، دل صاف رہے سب کی طرف سے، یہ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، ورنہ میرا نقصان ہے، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بات آ گئی، منفی بات آ گئی، میری ترقی کے لیے رکاوٹ بنے گا، میرے اللہ کے قرب میں یہ حائل ہوگا، خارج ہوگا، دل کو صاف رکھنا ہر ایک پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ بھی ترغیب دی کہ آدمی اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھے، میں کچھ بھی نہیں، خود دعا مانگی اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا کر دے، بیشک اوروں کی نگاہ میں اونچا کر دے، چھوٹا بن کر چلتا رہے۔ نفس و شیطان کیا چکر چلاتے ہیں
میں کرتا ہوں یہ نہیں کرتا، جب میں کرتا ہوں تو میں اونچا ہوں، یہ نہیں کرتا تو یہ نیچا ہے. بس شیطان یہ چکر چلاتے ہیں، میں اچھا ہوں یہ برا ہے. مولانا یوسف ریحانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب اللہ تعالیٰ کچھ علم بھی دے دیتے نا قرآن حدیث کا، تو آدمی قرآن حدیث کے اس علم کو استعمال کرتا ہے ثابت کرنے کے لیے سامنے والا تو شیطان ہے اور میں فرشتہ ہوں. قرآن حدیث کو استعمال کیا جاتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے یہ کتنا گندا ہے اور میں کتنا اچھا ہوں. یہ تو اللہ ہی کو فیصلہ کرنا ہے. جیسے آتا ہے تو کل حشر کے میدان میں پتہ چلے گا کون کیسا تھا کتنا تھا. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جوانی تھی، بڑا شوق تھا پہلی صف میں بیٹھتے تھے. مجاہدہ بڑا ہے، بہت مجاہدہ. صبح 9 بجے جاتے تھے اور اس پہلی صف کو تلاش کر کے بیٹھ جاتے تھے. باجا شریف کے قریب اور بھی تھے، عرب تھے بہت، اکثر تو عرب ہی تھے. میں غیر عرب بیچ میں بیٹھا رہتا تھا. ایک صاحب آئے، کیا سوچ بھائی بنو دعوت دو. میں نے کہا بھائی میرے بغام میں دعوت ہے کہ مجھے بھی آتی مجھے آتی آپ کو آتی دعوت دو آپ دعوت دیں. اب اس نے شروع کی دعوت بلاوت میں بیٹھے شیخ عربی میں آپ کہاں کے ہیں؟ کون سے قبیلے سے تعلق ہے؟ کہ میں قریشی ہوں، قریش قبیلے سے تعلق ہے. اچھا مدینے کے رہنے والے قریش قبیلے سے تعلق ہے. آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ کہ یہاں باب الاوالی میں مدرسہ وہاں پڑھاتے ہیں. کیا پڑھاتے ہیں؟ میں فقہ پڑھاتا ہوں. فقہ. اللہ اکبر. آپ مدرسے میں یہاں پر فقہ پڑھاتے ہیں، عرب ہیں، قریش قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، مدینے کے رہنے والے اور پہلی صف کا مجاہدہ اختیار کرتے ہیں. اتنی خوبیاں. تو وہ شیخ کہنے لگا یہ ساری خوبیاں اس وقت کرامت ہیں اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور مجھے معلوم نہیں میرا خاتمہ کس پر ہوگا. کوشش یہی ہو رہی ہے، آخر میں کیا ہوگا اس کی محنت ہے، اس کی کوشش ہے، اس کے لیے دعائیں ہیں. لیکن اوروں کے بارے میں یہ ہے بدگمانی سے بچو. اوروں کے بارے میں کچھ ہو بھی گیا ہے کسی سے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، جوان تھے، معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، صحابی ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو استعمال کیا ہمارے لیے، ورنہ صحابہ کا درجہ بہت بڑی مقدس ہستیاں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. بعد والے ساروں کو جمع کیا جائے ایک صحابی کی برابر نہیں کر سکتے. ان کو اللہ نے استعمال کیا ہمارے لیے. معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیا اللہ کے رسول خدا ہو گیا، زنا ہو گیا. حضور نے فرمایا نہیں. تم نے ہاتھ لگایا کہ نہیں، کہ تم نے بوسہ دیا نہیں، تم نے ایسے 4 مرتبہ تعویلیں پیش کی اس کو تم نے یوں کیا کہ نہیں. جب اس نے اصرار کیا تو حضور نے فرمایا اچھا تمہیں معلوم ہے اس کا کیا نتیجہ ہے، اس کی کیا سزا کا ہے؟ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں دنیا میں اللہ مجھے نہیں اور آخرت میں میرے سے کوئی سوال جواب نہ ہو. دنیا میں سنسار کر دیا گیا، دفنا بھی دیا گیا. جنت البقیع کے کنارے پر کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ. پہچان لی قبر، دو نے بات شروع کر دی. تو وہی ہے کیسی بری موت مرا. حضور بھی سن رہے ہیں خاموش. یہ بھی حکمت ہے جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسی وقت اس کو مت ٹوکو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں اگر حق بات بھی کہہ دی اور بغیر موقع کی کہہ دی، بغیر حکمت کے کہہ دی، تم نے اس حق بات کو ضائع کر دیا اور وہ حق بات ہو سکتا ہے بجائے فائدے کی فتنے کا ذریعہ بن جائے.
یہ حق بات کب کہیں گے؟ کس وقت کہیں گے؟ کس انداز سے کہیں گے؟ حضور نے کچھ نہیں کہا، خاموش چلتے رہے آگے 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 جنگل تھا، جنت البقیع کے بعد جنگل شروع ہو جاتا تھا اس زمانے میں۔ اس جنگل میں کسی کا گدھا مر گیا تھا، اور گدھا بھی ایسا مر گیا کئی دنوں تک کہ اس میں پیٹ کی ہوا بھر گئی تھی، اس کی 2 ٹانگیں اوپر ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے یہ بات کی ان کو ان کا نام لیا، ان کو بتاؤ، ان کو بتایا گیا، فرمایا اس کا مفہوم ہے اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ۔ سمجھ گئے کوئی غلطی ہوئی ہے، رس کیا اللہ کے رسول کیا بات ہو گئی۔ فرمایا تم نے ایسے شخص کے بارے میں کہہ دیا کچھ کہ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ یہ جملہ اس وقت کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بتانے کے لیے کتنی اہم بات ہے یہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں معاذ اسلمی کو جنت کی نہریں میں ہوتا کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ وہ جنت میں پہنچ گئے، کسی نے کوئی غلطی کی ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہم نہیں جانتے، اس کی توبہ کیسے اللہ نے قبول کی، ایسی اور واقعہ آ گیا۔ ایک عورت کو سنسار کیا جا رہا تھا، سخت لفظ کہہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر اس کی توبہ سارے مدینے والوں پر یا 10,000 پر تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ کسی کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ رہے، اپنے بارے میں بس فرمایا اپنے آپ کو پڑھتے رہو۔ ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہمیں اس سے کہاں فرصت ہے، ہم اپنی اصلاح کی فکر میں لگے ہیں، دوسروں کی اصلاح کرنا، ہاں فرمایا اصلاح کرنا ہے، اس کا طریقہ بتایا ہے، اس کا انداز بتایا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ جب آدمی کے اندر دوسروں کی شفقت، محبت، الفت، ہمدردی ہوتی ہے تو اس سے الفاظ بھی اسی انداز کے نکلتے ہیں۔ دل میں اگر نفرت ہو، عداوت ہو، کسی کو نیچا دکھانا ہو اور پھر آدمی ادا کرے الفاظ، اس کے اثرات اور ہوتے ہیں، اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ آدمی اس کی نیت بھی ہو، میرا بھائی فرمایا ظالم ہے اس کی مدد کرو، مظلوم ہے اس کی مدد کرو۔ عرض کیا مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ کہ ایسی محنت کرو جو ظلم سے رک جائے، ظلم سے رک جائے۔ یہ ساری تعلیمات ہیں، آج عمل کے اعتبار سے بہت کمی ہے، جانتے ہیں ہم سارے، جاننے کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں، بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا تشریف لے گئے، صحابہ کا مجمع ہوا، دیکھا کیوں جمع ہوئے، اور اس کی